الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 719 عرس مبارک کی یہ تیسری اور آخری محفل یہاں منعقد ہے، جس میں حضرت معمول قدیم روحانی اجتماع کا پروگرام یہاں پر ابھی جاری ہے۔ اس کی صدارت میرے بھتیجے پیر خواجہ فرید احمد نظامی سید بخاری سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی خواجہ احمد نظامی سید بخاری سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء، جن کا انتقال 18 اگست 2022 میں ہوا، وہ آج اس محفل میں موجود نہیں ہیں، اور ابھی 1 سال بھی ان کو نہیں ہوا کہ ہمارے بیچ میں ان کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ قدرت کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی عمر دیتا ہے اتنی بار وہ اس دنیا میں جیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم اس سے پہلے میرے والد محترم حضرت خواجہ پیر ضامن نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین درگاہ نظام الدین اولیاء، جن کو حضرت نظام الدین اولیاء الہی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیبی جانشین کا شرف حاصل تھا، وہ یہاں پر اس مبارک محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ان عرس مبارک کی محفلوں کی صدارت فرماتے تھے۔ اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جتنی عمر جو آدمی لے کر آتا ہے اتنا جیتا ہے، اس کے بعد اس کے بچے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جانشین بنتے ہیں۔ آج خواجہ فرید احمد نظامی سجادہ نشین درگاہ نظام الدین اولیاء ہیں، انہی کی صدارت میں یہ روحانی اجتماع منعقد ہے۔ ہمارے بیچ میں اس اسٹیج پر جناب علامہ محترم شاکر علی نوری صاحب تشریف فرما ہے، جن کا بمبئی سے تعلق ہے، وہ بھی روحانی اجتماع میں تقریر فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ بہار سے تشریف لائے جناب علامہ محترم ڈاکٹر جوہر میاں شفیع بادی صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ دونوں بہت بڑے مقررین ہیں، دونوں خطاب فرمائیں گے روحانی اجتماع سے کچھ دیر کے بعد۔ جیسے میں نے کہا کہ روحانی اجتماع کا عنوان ہے قرب الہی، روحانی اجتماع کا یہ آج کا یہ عنوان ہے۔ ہمیشہ روحانی اجتماع کے موقع پر کسی نہ کسی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس بار خواجہ فرید احمد نظامی نے روحانی اجتماع کے موضوع کا انتخاب کیا قرب الہی۔ ایک بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ موضوع ایسا ہے، قرب الہی ایسی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ نعمت تو اولیاء اکرام کو ہی نصیب ہوئی ہے، انہی کے حصے میں آئی ہے۔ قرب الہی کی نعمت اولیاء اکرام کے حصے میں آئی ہے، انہی کو قرب الہی حاصل تھا، یہ نعمت انہی کو حاصل تھی۔ آج کل کا جس طرح کا زمانہ، جس طرح کا دور ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا کہ کس کو دیکھیں جس کو یہ نعمت حاصل ہے۔ قرب الہی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو قرب الہی کی نعمت حاصل ہے وہ لوگ پوشیدہ ہیں، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ جن حضرات کو یہ نعمت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی، اپنا قرب عطا کر دیا، وہ پوشیدہ ہیں، آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کے ملفوظات اور ان کے جو تذکرے ہیں ان میں سب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظات کا کتاب ہے فوائد الفوائد، اور دوسری کتاب ہے سیر الاولیاء، بڑی قدیم کتاب ہے جو خواجگان چشت کا تذکرہ ہے۔ ان میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت الہی فرماتے ہیں، حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العزت کو 1000 بار خواب میں دیکھا۔ انہوں نے خواب میں اللہ سے ایک سوال کیا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیرا قرب کیسے حاصل کرو؟ کوئی ایسی چیز بتا دی جائے کہ مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ تو جواب ملا کہ میرے کلام کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ امام نے پوچھا، حضرت امام محمد نے پوچھا کہ
سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو جواب ملا جیسا بھی ممکن ہو، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے ہر طرح سے قرآن شریف کی تلاوت کرو، اس سے تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا۔ دیکھا آپ نے، یعنی سیر الاولیاء میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ بڑی راز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بھی بڑے خاص وقت جو مقرر ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے لیے سب سے بہتر وقت صبح کا وقت ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے سب سے بہتر وقت صبح کا وقت ہے۔ اس وقت وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت صبح کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور ان لوگوں کی تلاوت کو سنتے ہیں جو نیک بندے ہیں، خوش نصیب ہیں، ان کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو وہ وقت صبح کا جس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو صبح کی تلاوت کا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ نعمت جیسے میں نے کہا کہ خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ لوگ پوشیدہ ہیں، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، ایک دفعہ دیکھ کر 1984 میں میرے والد محترم حضرت خواجہ پیر نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ نشین درکت نامی اولیاء میرے ساتھ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے، میرے والد محترم حضرت پیر نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تہجد کا وقت تھا، بڑا خاص وقت تھا تہجد کا وقت۔ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اس وقت کہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے بیت اللہ شریف پر۔ تو میرے والد نے کہا، ارے بیت اللہ پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہ انہوں نے، اور وہ کون سا تھا؟ تہجد کا وقت۔ اس وقت سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ تہجد کا اور فجر سے پہلے کا وقت جو ہے وہ خاص وقت ہے جب کہ اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دل میں بات بیٹھ جانی چاہیے، اور ابھی تک مجھے والد کی بات یاد ہے کہ یہ خاص وقت ہے عبادت کے لیے، نوافل کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے۔ تہجد کا وقت بڑا خاص وقت ہے، اور اسی کے ذریعے سے اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نعمت جب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، قرآن شریف تلاوت کی جائے۔ جیسے میرے کہا مولائی نے فرمایا، حضرت امام احمد حنبل کا ذکر کیا، تو ان کو بھی یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرآن شریف کی تلاوت کرو، اس کے لیے تو میرا ذکر قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کثرت سے ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ نعمت جو ہے قرب الہی کی جبھی حاصل ہوتی ہے جبکہ اللہ کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس کو چاہے نعمت عطا فرما دے اپنے قرب کی وجہ۔ قرب الہی کی نعمت اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ کوئی شخص اپنی عبادت کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے سے اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ اللہ چاہے گا اپنا قرب عطا فرما دے گا، نہیں چاہے گا تو قرب حاصل نہیں ہوگا۔ کتنی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جس کو یہ بات نصیب نہیں ہو رہی اس کے عبادت میں کچھ خامی ہو رہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کی بات کیسی، ہم نہیں جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت میں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور دوسری کتاب ہے ملفوظات کی، فوائد الفوائد، بڑی مستند معروف کتاب ہے جس کو آپ کے مرید حضرت امیر حسن الاسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تالیف کی، اس کے مصنف ہیں انہوں نے اس کتاب میں اپنے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ تھے حضرت حمید الدین سوادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا راجستھان سے ناگور سے تعلق تھا، ان کا ذکر کیا۔ ان کے کسی عقیدت مند نے، کسی مرید نے ان سے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ کچھ لوگ تو اپنے انتقال کے بعد بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، سارے میں ان کا نام پھیل جاتا ہے، اور کچھ بالکل گمنام ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، کوئی ان کا نام نشان مٹ جاتا ہے، کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں ملتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے تشہیر کرتے ہیں، دیکھا ان بزرگ نے اتنے بڑے مولائی کے زمانے کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی تشہیر کرتے ہیں، جو شہرت پسند ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، شہرت پسند نہیں ہوتے، اپنے تشہیر نہیں کرتے، مرنے کے بعد ان کا نام ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے، وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اپنے تشہیر نہیں کرتے، اپنا دکھاوا نہیں کرتے، ان کا انتقال کے بعد ساری دنیا میں ڈنکا بج جاتا ہے اور مشہور و معروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مقامی اولیاء کرام کا کہ وصال کے بعد ان کا نام زندہ ہے، ساری دنیا میں، سارے ہندوستان میں یہ اولیاء کرام کا مقام مرتبہ ہے کہ انتقال کے بعد بھی دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام جو لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ یہ اولیاء کا مقام مرتبہ ہے۔ حضرت خواجہ نظامی ولی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت بابا فرید گنجشگر رحمۃ اللہ علیہ سے مریدی کی خلافت کا شرف حاصل تھا، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ اپنے پیر مرشد کا اس قدر ادب کرتے تھے بہت زیادہ۔ میں نے جو سیر العالی میں اور دوسری کتابیں پڑھا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسا ادب کسی مرید نے اپنے پیر مرشد کا نہیں کیا جیسا نظامی ولی رحمۃ اللہ نے کیا۔ بہت تعجب ہوا مجھے، اور واقعی یہ حضرات کا مقام مرتبہ ہے کہ ایسے لوگوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ عجز کثاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، دکھاوا نہیں کرتے، شہرت پسند نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ معاملہ، یہی معاملہ قرب الہی کا بھی ہے۔ قرب الہی ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میرے نظر سے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیسے داخل ہوگا؟ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ انہوں نے فرمایا یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے۔ اگر کوئی سوچے کہ اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے میں جنت حاصل کروں گا، نہیں، جب تک اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آج کل کا دور ایسا دور ہے، میں دیکھتا ہوں مولانا صاحب، مفتی صاحب جب نماز پڑھتے ہیں تو دو آدمی بندوں لوگ ان کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ آج کل کا زمانہ ایسا آ گیا کہ مفتی بھی ہے، علامہ بھی ہے، مولانا بھی سب کچھ ہے، لیکن جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، امامت کرتے ہیں، ایک پلاس والا ادھر، ایک پلاس والا ہاتھ میں بندوق لے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، ارے بھائی تمہارا ایمان کیسا اتنا کمزور ایمان ہے کہ تمہاری حفاظت سے بندوقیں کر سکتے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا نے کافی نہیں ہے۔ آخر بندوق کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں بندوق کی کیا ضرورت حفاظت کے لیے؟ تم نماز پڑھا رہا ہو، امامت کر رہا ہو، لیکن تمہارے دونوں طرف بندوق والے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ حفاظت کے لیے کھڑے، بندوق کی حفاظت کے لیے کھڑے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جس شخص کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے وہ بندوق لے کر کھڑا، بندوق والوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ بندوق بچا نہیں سکتی ہے۔ اگر کسی موت جائے اللہ کے حکم سے بندوق کوئی حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی انسان اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف کی آیت بتانا چاہوں گا آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میں نے چاہا کوئی مر نہیں سکتا مجھے۔ تو قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میں نہ چاہوں، جب تک کوئی آدمی مر نہیں سکتا بندہ۔ بتائیے قرآن شریف تو یہ فرما رہا ہے، لیکن مولانا صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب جو ہے انہوں نے تو اپنے دونوں طرف بندوق والوں کھڑے کر رکھا ہے، وہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ کی بات کافی نہیں ہے؟ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ تمہارا ایمان جو اتنا کمزور ہے کہ تمہیں دو بندوق والے چاہیے تقریر کرتے وقت یا نماز پڑھاتے وقت؟ بڑے افسوس کی بات، یہ آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو قرب الہی کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ ایک امام نماز پڑھانے والے کو اس کا ایمان تک کمزور ہے کہ دو بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے، بندوق آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا جیسے صرف موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کوئی کتنا بندوق لے کھڑا ہو جائے، جب موت آئے گی تو بندوق والا کھڑا ہوگا، اس کے سامنے موت آ جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب موت آتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس آدمی کو بچا نہیں سکتا، سوائے اللہ کے، موت آ کے رہے گی۔ کیا ہم 10 بندوق والے اپنے آس پاس میں کھڑے کر لیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آخر ایسا زمانہ کیوں آ گیا کہ جو آدمی مفتی ہے، مولوی ہے، عبادت گزار ہے، شرعی داڑھی ہے، شرعی لباس پہن رکھا ہے اور تاجی ہوتا ہے، اس کے دونوں طرف پولیس والے کھڑے ہوئے بندوق لے کے، اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے ایسے لوگوں کا ایمان تو زیادہ مضبوط ہونے چاہیے۔ جو آدمی مفتی ہے، فتویٰ دینے والا ہے، عالم ہے، اس کا ایمان تو بہت مضبوط ہونے چاہیے، اس کو بندوق والی کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ، میرے بھائیوں، قرب الہی ایسا پیدا نہیں ہوتا، ایسے پیدا نہیں ہوتا۔ قرب الہی محلوں میں رہ کر پیدا نہیں ہوتا، مرسیڈیز کار میں لمبی لمبی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرنے میں قرب الہی پیدا نہیں ہوتا۔
محلوں میں رہنے سے نہیں ہوتا. قرب الہی پیدا ہوتا ہے چونکہ ساری کے ساتھ پھٹے پرانے کپڑے پہننے کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, انتقال ہوا, تو یہ بھی اس میں سیر العلوم میں لکھا ہوا ہے, میں لائن نے ذکر کیا ہے کہ ان کے جبے مبارک میں 11 پیون تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک میں 11 پیون لگے ہوئے تھے. 11 پیون. بتائیے سرور کائنات رسول اللہ, ان کے لفاظ کی حالت تھی جب انتقال ہوا ہے تو غربت کی حالت میں انتقال ہوا, سرکار جو علیہ وسلم کا وصال ہوا, اور جبے مبارک میں 11 پیون لگے ہوئے تھے. یہ آج کل میں ایسے لوگ کہاں ملے ہیں؟ کہاں ملے؟ کہیں نہیں ملے. آج کل تو لوگ جو بڑے عالی شان جبے پہنتے ہیں, خرقہ پہنتے ہیں. نبی رائی نے فرمایا خرقہ جو پہنے اس کا حق بھی ادا کرے, ہے نا. جن کی بارگاہ میں آپ موجود ہیں, حضرت نبی رائی رحمۃ اللہ علیہ خاجہ فرمایا کہ جو خرقہ اس کو زیب دیتا ہے جو اس کا حق ادا کرے وہی پہن سکتا ہے. اور خرقہ نہیں ہونا تھا عالی شان خرقہ پہن لیا. خرقہ مطلب ہوتا ہے گجری پیون لگے ہوئے کپڑوں میں, یہ اس کو خرقہ کہا ہے. جیسے میرے سرکار دو علیہ وسلم کی کا جو انتقال کا وصال کے وقت جو آپ کے جو لباس پہننا تھا تو لباس تھا. اور یہی سیر والے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا, انتقال ہوا, وہ ان کے جبے مبارک ان کے کپڑوں میں 12 پیون لگے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں 12 پیون لگے ہوئے تھے. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, انتقال ہوا, ان کے لباس میں 13 پیون لگے ہوئے تھے. تو یہ ان حضرات نے اپنے جو زندگی گزاری ہے اس طرح سے گزاری ہے, غربت کی حاصل, فقیران کے انداز. تو قرب الہی حاصل جو ہوتا ہے فقیرانہ زندگی گزارنے سے حاصل ہوتا ہے, محلوں میں رہ کے قرب الہی حاصل نہیں ہوتا. نہ عالی شان گاڑیوں میں یا 2-2, 3-3, 4-4 بندوق والے ساتھ رکھنے سے قرب الہی حاصل نہیں ہوتا. بڑی تعجب کی بات, ایمان کی کمزوری حاصل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ زمانہ جیسے آ گیا, ارے یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے جس میں رہ رہے ہیں. سرکار دو عالم سے اپنی زندگی میں فرماتے تھے قیامت بہت قریب ہے. 1400-1500 سال ہو گیا تو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اب تو اس کا مطلب قیامت ہوتا ہے تو قریب آ گئی ہوگی. اور جو حضورتیں علامتیں جو نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی بہت سی تو ظاہر ہو چکی ہیں. بہت سی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ گناہ کثرت سے مبتلا گناہ کے اندر, زناکاریاں ہو رہی ہیں, شراب نوشی ہو رہی ہے, لوگ بری عادتوں میں بری خصلتوں میں لوگ مبتلا ہے. مطلب کوئی کہنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے ان کو کہ تو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. یہ روحانی کا اجتماع کا جو یہاں پر انعقاد ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تقین ہو. مطلب قرآن کریم کی ایک آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے, برائی سے روکے. تو قرآن شریف کی آیت ہے, اس کا میں نے ترجمہ مفہوم بتایا کہ تم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے, بھلائی کا حکم دے, اچھائی کا حکم دے. اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے, لیکن حدیث میں تھوڑا اضافہ ہے. اس نے بھی فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو, بھلائی کا حکم دو, برائی سے لوگوں کو روکو. نہیں کرو گے تو ایسا ہے نا اللہ تم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے. یہ حدیث میں اتنا بات کا اضافہ ہے, قرآن شریف میں نہیں ہے, حدیث شریف میں کہ نہیں کرو گے ایسا نہ اللہ تعالیٰ تم عذاب مبتلا کر دے. اگر لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا, اچھائی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو. تو عجب یہ ہوتا ہے ہم اپنے ہم نے آج کل کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ نمازیں کس طرح سے پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر. ہماری آنکھ کو سمجھ کچھ ہو رہا ہے, اپنے آپ کو سمجھ کو دیکھ رہے ہیں. نہ قومی کا خیال کرتے ہیں نہ جلسے کا خیال رکھتے ہیں. آج دن بس آواز ہو رہی ہے, جلدی فٹافٹ آواز ہو رہی ہے, اس طرح لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. درگاہوں خانقاہوں میں دیکھتے ہیں کوئی قبر کے سامنے نماز پڑھ کر کھڑا ہو گیا. درگاہ خانقاہوں میں قبریں زیادہ ہوتی ہے, لوگ جمعے کے دن لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, لوگ قبر کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ قبر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبر کے سامنے سجدہ کرنے کو, نماز پڑھنے کو رسول اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے. عید کے دن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, مسجد امام اعلان کرتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لے. دیکھا آپ نے, بڑے افسوس کی بات ہے. عید کے دن ایک مسجد کا امام یہ اعلان کرتا ہے مارگ پر کھڑے ہو کر کہ جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو قضا ہو گئی وہ نماز پڑھ لے عید سے پہلے. بتائیے, غلط اعلان ہے. فتویٰ عالمگیری کا فتویٰ ہے
350-400 साल पुराना है, माना लिखा है। उसमें लिखा है क़ज़ा नमाज मजलिस जफर साहब ने पढ़े, बल्कि अपने घर जाके पढ़े, बोले ये लिखा हुआ है, क़ज़ा नमाज अपने घर जाकर पढ़ो। फतवा आलमगीरी का ये फतवा है, सबके सामने ना पढ़े मस्जिद के अंदर। लेकिन इमाम के ऐलान करने पर लोग सबके सामने ढेरों लोग खड़े हो जाते हैं और क़ज़ा नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज से पहले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की हदीस है, उसने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो ईद की नमाज से कुछ पढ़ते थे, ना ईद की नमाज कुछ पढ़ते के बाद कुछ पढ़ते थे, खाली बस 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल ये पढ़ते थे। ईद की नमाज से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं पढ़ते थे, कोई नफिल नहीं, कुछ सुन्नत कुछ नहीं, बस ईद की नमाज पढ़ के उसके बाद सारे। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की हदीस है। मेरे कहने का मतलब है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है देख के ये क्या हो क्या रहा है। यानी मसाजिद के इमाम जो हैं, साफ जाहिर होता है वो मसले मसाइल से वाकिफ़ नहीं है वाला, जब इससे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ताज्जुब यह है कि मसाजिद के इमाम नमाज तो पढ़ा रहे हैं, कुरान शरीफ तलावत भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर अक्सरियत ऐसी है जो मसले मसाइल से वाकिफ़ नहीं है कि नमाज के मसले मसाइल क्या है, जानते नहीं। जब भी ऐसी मुझसे बात निकलते हैं कि जिससे नमाज ना पढ़ी फजर की क़ज़ा हो गई है, वो नमाज पढ़ ले ईद के नमाज से पहले। ये बातें। अरे क़ुर्ब इलाही कहाँ से हासिल हो जाएगा जब मस्जिद का इमाम पढ़ाने वाला है नहीं है, तो क़ुर्ब इलाही कहाँ से हासिल हो जाएगा। और जो मुक्तदी है, नमाजी है, अल्लाह रहम करे, वो भी तो इक़्तिदा कर रहा है इमाम की, उनकी नमाज कैसी होती है। वो आजकल ये हो रहा है। तो मैंने कहा ये क़ुर्ब इलाही की नेमत जो है, ये महज़ अल्लाह ताला के फज़ल करम, जिसको चाहे अता कर दे, मतलब किसी अमल के ज़रिए से ये हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह का फज़ल करम शामिल है रहना ज़रूरी है, जब भी क़ुर्ब इलाही हासिल होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कहने को बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं ज़्यादा बोलने आया तो सारा टाइम ले जाऊँगा फिर। और ये भी अच्छा लगता है, यहाँ पर मुखरिन मौजूद है, मतलब उनका भी हक़ है, वो भी बोलेंगे, वो भी इस मौजू पर अपनी बात का इजहार करें, अपनी बात का इजहार करेंगे आप सबके सामने, उनको भी मौका देना चाहिए उन्हें। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर ना करने के बाद ना करने के अलावा मैं ये बात कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे ईमान में मज़बूती अता फरमाए। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला हमारे ईमान की कमज़ोरी को दूर फरमाए, जो आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये अच्छी अलामत नहीं है। मतलब अल्लाह ताला हम इससे महफूज रखे, मतलब और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया उनके हुक्म की तामील करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।